کا کیا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نیتیں اور اپنے عمل دکھانے ہیں، لوگوں کو نہیں دکھانا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیت اور اپنا عمل دکھانا ہے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ ہمیں آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، دنیا میں جینے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز دنیا میں کہ وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، آدمی ہو، جانور ہو، کوئی ہو، اللہ کے سوا سب کے لیے فنا طے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جینے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ موت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، مرنے کے لیے آئے ہیں یہاں، جینے کے لیے کہ جینے کے لیے تو آخرت میں ہے، کہ آخرت میں جینا ہی جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ فیصلے کے بعد اعلان ہوگا کہ جنت والوں سدا رہو گے، یہاں نہیں مرو گے، جہنم والوں سدا جہنم میں رہو گے، نہیں مرو گے۔ اور جو موت ہے اس کو میڈے کی شکل دی جائے گی، اور میڈے کی شکل دے کر کے اس کو درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا کہ موت کو موت آ گئی، اب موت ہی نہیں ہے، اب جو جہاں ہے وہاں اس کو جینا ہی جینا ہے۔ اس کو خلود کہتے ہیں، خالدین فیہا خالدین فیہا، سدا مدا رہو گے، سدا مدا رہو گے۔ جنتی جنت میں سدا مدا رہیں گے، جہنمی جہنم میں سدا مدا رہیں گے۔ یہ فیصلہ آخری فیصلہ، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں کہ آخرت، کہ یہ آخری فیصلہ ہے، بس اس کے بعد کوئی اپیل نہیں۔ ہاں، کسی مجرم کی کوئی اپیل نہیں۔ ہاں، اور کسی اطاعت والے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تمہیں تو گھر جانا ہے؟ وہ کہیں گے نا، ہم کو نہیں جانا، ہم کو نہیں جانا، ہم یہیں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، کہ وہاں سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہیں گے۔ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بنائی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ یہ ترتیب نبوی، انبیاء کرام کی ترتیب ہے کہ وہ دنیا والوں سے کہتے ہیں تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے ہو، دنیا کی ترقی کے لیے نہیں بنے ہو، دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو، پاس ہو کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہاں ذمہ دار ہیں، ہم یہاں ذمہ دار ہیں، جواب دار ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بھی ذمہ دار ہیں اور اللہ کے حکموں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی حساب ہے، جو حکم دیے ہیں اس کا بھی حساب ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد کر تیرے شکر کرنے پر۔ ذکر کا تعلق حکموں سے ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں سے ہے، کہ جو جو ہمیں حکم ملے ہیں ہم اس کو یاد رکھیں، اس کے ذاکر بنیں، حکموں سے غافل نہ بنیں، اور جو نعمتیں ملی ہیں اس کے بارے میں ہم شکر گزار بنیں، کہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر کریں۔ انبیاء کرام کا یہی طریقہ تھا کہ جب نعمتیں زیادہ آتی تھی، آسانیاں زیادہ آتی تھی، سہولتیں زیادہ آتی تھی تو زیادہ کام کرتے تھے، اپنے آپ کو سہولتوں کے اور آرام کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ منع فرمایا کہ خبردار خبردار، عیش آرام میں مت پڑو، ایاک والتنعم، خبردار خبردار، عیش آرام میں مت پڑو۔ اللہ کے پاک اور نیک بندے عیش آرام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہی زندگی میرے دوستو ہمیں بنانی ہے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنیں۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا،
اور جس نے حق ادا نہیں کیا ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ہے اسے ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ٹیپ کرنا خود غافل ہونے کی علامت ہے کہ مشینوں میں بھر لو، دلوں میں خالی۔ کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے انابت ضروری ہے۔ ہدایت کے لیے انابت ضروری ہے۔ انابت کہتے ہیں دلوں کا رجوع خدا کی طرف ہو جائے، دلوں کا رجوع خدا کی طرف ہو جائے، کہ دل خدا کی طرف رجوع کرے۔ جب دلوں کا رجوع خدا کی طرف ہوگا تو ہدایت آئے گی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا جو انابت کرے، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے معاملہ رکھے، تنہائیوں میں، سامنے نہیں لوگوں کے، بلکہ تنہائیوں میں۔ تنہائیاں انابت والی ہونی چاہیے، تنہائیاں ندامت والی ہونی چاہیے، اور زندگی استقامت والی ہونی چاہیے۔ یہ ترتیب ہے کہ تنہائیاں انابت والی، کہ اللہ تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور مجھے تجھے حساب دینا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اپنی تنہائیوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو دی ہے اس کے پورا ہونے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کہ اللہ جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں، اپنی ذات کی اصلاح کرنا یہ واجب ہے، اپنے ماحول میں دین بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں دین جائے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی بڑی 3 ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذات سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور اپنے ماحول کو صحیح بنانا، اور عالم میں دین جائے اس کی فکریں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرما، کیونکہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا۔ اللہ مدد نہیں کرے گا تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی ذمہ داریوں کی وہ پوری کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ کام ہی ذمہ داریوں کا ہے۔ آرام آخرت میں ملے گا، یہاں کام ہے، آرام آخرت میں ہے۔ مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ جنت آرام کی جگہ ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے جو تھک کر کے آیا ہو، جو تھک کر کے آیا ہو اس کو آرام کی ضرورت ہوگی، جو تھکا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکانا، اجتماعی اعمال کو اجتماعی اعمال کے وقت میں پورا کرنا، اجتماعی اعمال پورے ہو جائیں تو اپنے انفرادی اعمال کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی سے ترقی ہوگی، استقامت ملے گی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ ہر شخص کا عمل روزانہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ مشنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ آگے بھی کر دیا ہوگا، میں نے کچھ پیچھے بھی کر دیا ہوگا، میں نے کچھ چھپا کے بھی کیا ہوگا، میں نے کوئی کھلم کھلا بھی کیا ہوگا، اور میں نے وہ کیا ہے جو صرف تو جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے معاف کر دے۔ یہ تعلیم دی ہے کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو قصوروار بنا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، صلاح اور مشوروں سے اپنے آپ کو چلانا۔ اس میں حفاظت ہے، کام کی بھی، ہمارے نفسوں کے شرور سے بھی حفاظت ہے۔ اپنے آپ کو مشورے سے چلانا، اطاعت سے چلانا۔ مشورہ اور اطاعت یہ بنیاد ہے، ترقی کی بھی بنیاد ہے، اور اصل کام کے بڑھنے کی اور اپنے اندر دین آنے کی بھی یہی بنیاد ہے۔ جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی۔ 100% اطاعت ہے تو 100% ہدایت ہے۔ 100% اطاعت کے 100% ہدایت۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے، اطاعت کرو گے رسول کی ہدایت پاؤ گے۔ تو اگر رسول کی اطاعت 100% ہوئی، پھر 100% ہدایت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو۔
اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، کوئی حال ہم کو اللہ سے نا امید نہ کرے۔ ناگوار حالات نا امیدی بناتے ہیں کہ کوئی ناگوار حال سے نا امید نہ بنے، اور خوشگوار حالات میں مغرور اور غافل نہ بنے۔ کہ خوشگوار حالات ہیں کہ مغرور اور غافل نہ بنے، بلکہ ذمہ داری پر باقی رہیں۔ ہاں، اس لیے کہ نبیوں کی زندگیوں میں اصل استقامت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پابند رکھ کر کے چلتے تھے۔ ہاں، جب حالات ناگوار ہوئے تو صبر کے پابند ہوتے تھے، حالات ناگوار ہیں تو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرتے تھے، اور اگر حالات خوشگوار ہیں تو شکر کے ساتھ کام کو بڑھا دیتے تھے کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے، اب کام بڑھاؤ۔ جب سارے حالات ٹھیک ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ گئی، سورہ فتح نازل ہونے کے بعد عبادت بڑھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دے دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دے دی، سورہ فتح نازل ہو گئی، ہاں کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، ساری مشکلات ختم ہو گئی، دشمن دوست ہو گئے، دشمن دوست ہو گئے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہی، تو اب میں اللہ کا نام زیادہ نہ لوں، اللہ کا کام زیادہ نہ کروں۔ اس لیے میرے دوستو، اصل تو عمل ہے کہ زندگی میں عمل آوے۔ ہاں، اپنے لیے عمل کے اوقات مقرر کرنے چاہیے۔ ہاں، اپنے لیے اعمال کے اوقات مقرر کرنے چاہیے کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، تو پابندی ہوگی۔ جیسے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں الماری میں رکھو، اس کھانے میں، اس کھانے میں، اس کھانے میں، تو اندھیرے میں بھی اٹھا لو گے۔ ماچس کہاں رکھی ہے کہ وہ پہلے کھانے میں، بجلی چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، ماچس لاؤ، موم بتی جلانی ہے، تو ماچس کی جگہ مقرر نہیں ہے، تو اندھیرے کی پریشانی، ماچس کے نہ ہونے کی پریشانی۔ ایسے جو زندگی بے ترتیبی ہوگی اس میں کوئی عمل صحیح طریقے پر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عملوں کے اوقات مقرر کرنے چاہیے، انفرادی اعمال کے اوقات بھی مقرر کرو۔ یہ نہیں کہ ہم تو تبلیغ میں پھرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانا صبح شام دنیا مافیا سے بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی انفرادی عملوں سے آزاد ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کسی وجہ سے فوت ہو جاتی تھی، بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، تو دن میں زوال سے پہلے 12 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے، اور جو روزے سفر میں نہیں رکھ سکتے تھے، پیر کے اور جمعرات کے اور دوسرے، وہ شعبان میں اس کی قضا کر لیتے تھے۔ عائشہ فرماتی تھی حضور زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ کیوں؟ تاکہ جو عمل اپنی جگہ سے فوت ہو گیا ہے اس کا خانہ پر ہو جائے۔ اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ عمل بھی کرے دعوت بھی دے، عمل بھی کرے دعوت بھی دے۔ اپنے آپ کو دعوت کے حوالے نہیں کرنا کہ ہم تو دعوت والے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے والے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ غلط ہے، بلکہ اپنی نیکی پر، اپنے عمل پر آدمی کو حریص رہنا چاہیے۔ حریص یعنی شوقین، جیسے چیزوں کے لوگ شوقین ہوتے ہیں، ایسے اپنی نیکیوں کے شوقین رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں کے طلبگار رہنا چاہیے، اس لیے کہ نجات نیکیوں پر ہوگی۔ نجات کس پر ہوگی؟ نیکیوں پر ہوگی، نام پر نہیں ہوگی، فلاں صاحب فلاں صاحب، کہ کچھ نہیں، وہ جس کا نام اس کا ناس، ہمارے اردو میں کیا ہے، جس کا نام اس کا ناس، کہ ہر نام والے کا ناس ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ جی ہاں، باقی کون پتہ بھی نہیں کون مر گئی، جی ہاں، لیکن جو عمل ہے میرے دوستو وہ باقی رہے گا۔ اس لیے اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے، اور اپنے آپ کو دین کے کاموں کا ہمدرد بنانا ہے، اور دنیا میں جتنے دینی کام ہو رہے ہیں ہم ان تمام دینی کاموں کے معاون ہیں۔ جیسے تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اپنے نبی کی پر ایمان بھی لاتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس طرح دین کے جتنے دنیا میں کام ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہیں، وہ بھی کام ہے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی معاونت کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور اپنے کام کو کام بنا کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے۔ جیسے تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور اپنے نبی پر کہ اپنے نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اپنے نبی کا اتباع بھی کریں گے۔
دوسرے نبی کا اتباع نہیں کر سکتی. ان کا اتباع ان کے زمانے میں تھا، وہ ختم ہو گیا. اپنے نبی کا کہ اپنے نبی کا اتباع بھی کریں گے اور اپنے نبی پر ایمان بھی لائیں گے. یہی طریقہ ہے دین کے دوسرے کاموں کا، کیونکہ وہ سب کام صحیح ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں دین کے. ہاں تو ہم ان کے معاون ہیں. اگر ان کے معاون ہوئے، ان کے لیے مدد کی، ان کے لیے دعائیں مانگی، تو ان کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہ ہم کو دے گا. کیوں؟ ہم ان کے معاون ہیں. وہ کام ہم نہیں کر سکتے، وہ کریں گے، لیکن ہم کو اس میں شریک ہونا ہے. تو کیسے شریک ہوں گے؟ تو مہاجرین نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ انصار کی قربانی بہت بڑھ گئی، اور ان کے ایثار، ان کی ہمدردی، ان کی نصرت، بہت یہ لوگ آگے نکل گئے، تو ہمیں کیا ملے گا آخرت میں؟ وہ ہم کو کھلاتے ہیں، وہ ہم کو مکان دیتے ہیں، اور وہ ہم کو کام میں ساتھ دیتے ہیں، شہید بھی وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تو ساری خیر ان کے حصے میں آ گئی. تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو بھی ملے گا 2 شرطوں کے ساتھ. تم کو ملے گا 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو. کیا کرو؟ جب نفس میں صلاح نہیں ہوتی تو اچھے کام کرنے والوں سے حسد ہوتا ہے یا ان کی تحقیر ہوتی ہے. یہ کچھ نہیں کرتے، اصل تو یہ ہے، کچھ نہیں کرتے، اصل تو یہ ہے. یہ بات غلط ہے. حدیث شریف میں ہے کہ لا يحقرن من المعروف شيئا، کسی نیکی کو بھی کبھی حقیر مت سمجھنا. جائے کہ کسی کام کو حقیر سمجھے، کہ کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. اگر اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو تو ملو، کہ یہ بھی نیکی ہے. اس لیے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. ہر کام کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں. ہر کسیرا بہرے کارے ساختن، ہر کام کے لیے بندے پیدا کیے ہیں. ابو ہریرہ ایک کام کرتے تھے، خالد بن ولید ایک کام کرتے تھے. جو کام ابو ہریرہ کرتے تھے وہ خالد بن ولید کے بس کا نہیں تھا، وہ جو خالد بن ولید کرتے تھے وہ ابو ہریرہ کے بس کا نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، خالد فرماتے تھے مجھے قرآن کے علوم زیادہ معلوم نہیں ہے، کیوں کہ مجھے عام طور پر بھیج دیا جاتا تھا. وہ میدانی آدمی تھے. ابو ہریرہ مسجد والے آدمی تھے، انہیں لاکھوں حدیثیں یاد. ہاں، وہ ممبر پاس آ کر کھڑے ہو جاتے جمعہ کے دن، ابھی خطیب آئے نہیں ہیں، تو وہ حدیثیں سناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا. تو اس لیے کہتے ہیں ہر کسیرا بہرے کارے ساختن، ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. آنکھوں کو آنکھ کے لیے پیدا کیا، دیکھنے کے لیے، کانوں کو سننے کے لیے. اس طرح صلاحیتیں اللہ نے الگ الگ رکھی ہے. جی ہاں، ہر کسی کو الگ الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا گلشن ہے. دنیا الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ کام. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھ کر اور اللہ کے دین کو امانت اور ذمہ داری سمجھ کر اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا. ہاں، حرص آگے بڑھنے میں ہونا چاہیے. ہاں، حسد شرکت میں نہیں ہونی چاہیے. حرص آگے بڑھنے میں ہونی چاہیے کہ میں آگے بڑھوں، میں پہلے مسجد میں جاؤں. ہاں، اس میں تو یہ تو مطلب ہے. ہاں، لیکن شرکت میں حسد کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. سبقت مطلوب ہے کہ سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو تاکہ کام زیادہ ہو جاوے. اور اللہ سے یہ مانگا جاوے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بناوے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھیں اور پوری امت کے ساتھ ہماری ہمدردی ہو. امت کا یہ حق ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے. تمام نبیوں نے اپنی امتوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، چاہے امت نے ان کو ستایا ہو، مگر وہ ہمدردی کو نہیں چھوڑتے. تو ہمیں دین کا کام امت کی ہمدردی میں کرنا ہے. ایک ایک امتی اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کی آخرت بن جاوے. یہ تو ہمدردی ہے اصل. ہمدردی نہیں ہے تو پھر تناؤ ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں ہیں. اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اس کا علاج ہے کہ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاوے، انفرادی اعمال کی پوری پابندی کی جائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جاوے تاکہ نفس کے شرور سے اور دنیا کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی ہے نا؟
لاؤ بھائی کون ہے خطبہ پڑھ دو مفتی صاحب عالم شمع فروزہ شمع فیروزہ اجازت اور مہر ہے 1 تولہ سونا بشکل زیور معجل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مفتی صاحب عالم صاحب، ہم نے شمع فیروزہ بنت آزاد اختر کو بعوض 1 تولہ سونا بشکل زیور معجل آپ کی نکاح میں دیا. آپ نے شمع فیروزہ کو اپنی نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کیا، ایسا کہو. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکم بخیر. بسم اللہ الرحمن اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزد الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا
فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما آتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم زغهم كل ممزق. اللهم أوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. ہماری اور ہمارے دینی کاموں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ ہماری اور ہمارے دینی کاموں کی حفاظت فرما. اس میں ترقی عطا فرما. اپنے